مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا، بلکہ اپنی صداقت کی خاطر ہمیں رہائی دیتا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ ہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا۔ ایسے دعا کرنی ہے جس طرح اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں ارس و نو مستحکم روح ڈال دے، اور مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر بلکہ پاک روح مجھ سے جدا نہ کر۔ جو خدا کا پاک روح ہے وہ ہم سے جدا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اچھی چیزوں کی خواہش رکھنی چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام اعمال اس کا پہلا باب اس کی 9 آیات میں یوں لکھا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ اسی طرح اگر اعمال اس کا پہلا باب اس کی 3 میں کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سی ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طرح سارے خدا کے پاک حکموں کو پورا کیا، خدا کے اس کلام کو پورا کیا، اور انہوں نے ہم سب کے لیے ایک راستہ سینچا خون کے ذریعے سے۔ جانے سے پہلے اگر ہم دیکھیں پہلا باب اس کی 6-8 میں لکھا ہے، شاگرد خدا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اس وقت اسرائیل کو بادشاہی پر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور معیاروں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ خدا نے کہا کہ یہ کام مجھے بھی نہیں پتا، یہ صرف خداوند ہی کو پتا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودا اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو خدا نے کہا یہ سب کچھ ممکن ہوگا لیکن جب ہم خدا سے قوت پائیں گے، کیونکہ خدا نے آسمان پر جانے سے پہلے ہم سب کے لیے ایک مددگار دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کیا وہ مددگار کس طرح ہماری مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب 19 میں ہے، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گئے۔ پریز دی لارڈ۔ اور دائنی طرف کیا؟ دائنی طرف وہ جگہ ہے جہاں ملک کے بار سرور اور جو لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اس اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں، بادشاہ کے دائنی طرف جا کر بیٹھتے ہیں، یا جو ان کے گارڈ ہوتے ہیں یا جو وہ اس لائق ہوتے ہیں انہیں بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا خداوند بھی باپ کے پاک کلام کو پورا کر کے خدا کے دائنے ہاتھ جا کے بیٹھے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 51-52 میں دیکھیں، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ پریز دی لارڈ۔ دیکھیں کہ یوحنا اس کا پہلا باب 29 میں کہ مسیح کو خدا کا برے کی صورت میں پیش کیا گیا۔ یہ تشبیہ کس قدر سایہ نبی کی معرفت بھی اگر دیکھیں 53 میں 7 میں، جس میں کہا گیا کہ خدا کا خادم اس برے کی طرح خاموش رہا جسے ذبح کرنے کو لے جا رہے تھے۔ تو نے عہد نامے کے دوسرے حوالوں میں بھی یسوع کو ایک برے سے تشبیہ دی جاتی ہے جو انسانوں کے گناہوں کے بدلے قربان ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خدا نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ میں دیکھیں کہ کس طرح خداوند نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور خدا نے کہا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پریز دی لارڈ۔ مکاشوہ 5:9-10 میں ہے کہ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان، امت اور
قوموں میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہ اور کاہن بھی بنایا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ یہ خدا نے ہم سب کو بھی اختیار بخشا ہے۔ خدا کی مرضی ہی سے جو بادشاہی حکومتیں دی جاتی ہیں، صرف خدا کی مرضی سے لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ مکاشفہ 5:12 میں دیکھیں کہ اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت، دولت، حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ ہم دیکھیں مقدس یوحنا تخت پر موجودہ ہستی اور خدا کے برے کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ برا مسیح ہی ہے، اور جانور اور 24 بزرگ دونوں خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ آسمان پر خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے، کیونکہ وہاں جلال کا بادشاہ پہنچ چکا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تخت نشین ہے۔ پھر جو ہم زندہ باقی ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے، اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دھو کر پاک کرنا ہے۔ اسی طرح 1 کرنتھیوں 5:7 میں ہے کہ پرانے خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گوندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ ہم بے خمیر ہیں کیونکہ ہماری قربانی ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو ذبح کر کر ہم سب کو خریدا ہے اور ہم پاک ہیں۔ اب ہمیں اپنی گندگی سے توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو نکال کر پھینک دینا ہے، بلکہ کامل بن کر خدا کی حضوری میں رہنا ہے، کیونکہ خداوند وہی زندہ روٹی ہے جو آسمان سے میرے اور آپ کے لیے اتری ہے۔ جب ہم اس روٹی سے کھاتے ہیں، مطلب اس کلام کو لیتے ہیں، اس کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں زندگی دے کے چلا گیا۔ اور وہ کون سی زندگی ہے؟ ابدی زندگی ہے، اور ہمیں ابدی زندگی پانے کے لیے صرف خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے اور اس کے پاک کلام کو لینا ہے تاکہ ہم سب کامل بن جائے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آج پھر ہمیں زندگی بخشی کہ ہم سب مل کر پھر اس کلام کو، اس روٹی کو کھا سکیں جو زندگی کی روٹی ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خداوند آنے والا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا استقبال کرنا ہے، اور اس کے استقبال کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور وقت بہت نزدیک ہے۔ جس طرح ایک ڈیٹ رکھی جاتی ہے شادی کی کہ دولہا آ رہا ہے، تو دلہنے کو تیار کیا جاتا ہے بچپن سے لے کر اب تک، وہ جب تک جوان ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہو رہی ہے، اور مطلب ساری ضروریات کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اب وقت ہے کہ ہمارا دولہا آ رہا ہے، اور ہم سب دلہنوں نے، ہماری کلیسیاؤں نے تیار ہونا ہے۔ ہمیں ان 5 کلیسیاؤں میں شامل ہونا ہے تاکہ ہم سب کامل ہو کر اس کے ساتھ جانے والے بنے۔ خداوند تمام گھروں میں خطے بھرے رہے، تمام گھروں میں نجات آئے، تمام زندگیاں خداوند جی کلام کو لیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں۔ اب وقت ہے کہ ہم توجہ کریں۔ خداوند سب کو برکت دے۔ خداوند جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں۔ تمام غریبوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے، تمام محتاجوں کے لیے، خداوند جی بیوہ یتیموں کے لیے آپ کی شفقت کو، آپ کی محبت کو مانگتی ہوں باپ جی، اور خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے خداوند جو ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خداوند جی آپ کا زور، آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو پیارے باپ جی، انہیں شفا دے تاکہ وہ حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ کے پھاٹکوں پہ آئیں۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، اسی نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ شیئر کریں پلیز کلام کو، اور اس منسٹری کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ خدا کی منسٹری ہے، یہ خدا کا کام ہے، اور اس کھیت میں میں بھی کام کر رہی ہوں، کیونکہ خدا کہتا ہے مزدور کم ہے، فصل زیادہ ہے۔ ہم سب نے مزدور بننا ہے، اور خدا کا یہ کلام گھر گھر میں جائے۔ گاڈ بلیس۔